کرے تو اس پہ یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا پھر اٹھنا سکھا دے گا۔ اور جس نے اپنے ہر معاملات اللہ پہ چھوڑے ہوئے ہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ اسے گرنے یا ٹوٹنے دے گا؟ وہ تو گرنے سے پہلے ہی تھام لے گا، کیونکہ ایک وہی تو ہے جس کی نافرمانی کرنے پہ بھی اس کی محبت ہمارے لیے کم نہیں ہوتی۔ اب سمجھ آنے لگا ہے کہ اللہ نے یہ الفاظ کیوں ہم تک پہنچائے کہ وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ معاف کر دے گا، وہ پھر سے تھام لے گا، کیونکہ لوگ ایسا نہیں کرتے، پھر چاہے تم کتنی بھی محبت ان پر کیوں نہ لوٹا دو۔ اللہ جیسا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا پتہ یہ پل آزمائش کا آخری پل ہو، جب اللہ نے سورہ آل عمران میں فرما دیا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ تمہیں روشنی کے خواب کیوں دکھاتا؟ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ یاد رکھنا، دیری اللہ کا انکار نہیں، یہ تو قبولیت کا اشارہ ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہارے لیے مدد کب بھیجتا ہے؟ جب تم صبر دکھاتے ہو، جب تم اللہ کی مصلحت کو سمجھتے ہو۔ دعا کرتے رہو اور یاد رکھو کہ ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ نہیں ہے جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب اللہ ایک راہ بند کرتا ہے تو اس کے بدلے 10 اور راہیں کھول دیتا ہے۔ اللہ کب تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے تمہیں تو یہ خبر بھی نہیں۔ تم یہ یاد رکھنا، جتنی بار اللہ سے دعا مانگو گے وہ سب دعائیں آسمان پر اکٹھی ہوتی جائیں گی۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اتنی دعائیں مانگو کہ آسمان بھر جائے، اور تمہیں ایسا مقدر عطا کیا جائے کہ تمہاری زبان شکر سے بھر جائے۔ ہو سکتا ہے ان سب دعاؤں کو اکٹھا کر کے تمہارے مقدر کو بدل دیا جائے۔ کیا پتہ تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو، کیا پتہ اللہ تمہاری کہانی معجزے سے مکمل کرنے ہی والا ہو۔ ممکن ہے کہ اگلے پل تمہاری دعا کو کن کا پروانہ مل جائے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تم تک ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے، تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو، تم کب سے رو رہے ہو۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ یاد رکھنا دوستو، صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ قسمت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھیں، کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے، جس پہ وہ بہترین وقت پہ قبولیت کا کن فرماتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در بلاتا ہے، بس اس اظہار کے لیے کہ اللہ تیرا بندہ بہت کمزور ہے اور تیرے ایک کن کا محتاج ہے۔ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا، وہ کن کہے گا اور بہت جلد کہے گا، تو پھر اس کے کن سے مایوس مت ہو، اور پھر سوچو وہ کتنا پیار کرتا ہوگا تم سے، وہ جس نے ماں کو بنایا ہے۔ سوچو وہ خود کیسا ہوگا، جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تشبیہ دی ہے۔ اس ماں کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا کا تو ساری دنیا مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ماں کی دعائیں مقدر موڑ دیتی ہیں، اور جو نصیب سے نہیں مل سکا، دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کہہ دے گا کن، اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اس صبر کا صلہ اللہ جلد ہی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ رحمت کی روشنی پیدا کر دے گا۔ دیکھنا اس مشکل کے بعد اللہ تمہارا وقت بدلے گا۔ دیکھنا اس آزمائش کے بعد ہر خواہش پوری ہوگی۔ دیکھنا اس بے بسی کے بعد اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ دیکھنا اس دعا کے بعد
تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تم بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے، اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے یہ آخری لمحات ہوں۔ پریشان کیوں ہوتے ہو جب تمہارے پاس اللہ ہے اور وہ کن کا مالک ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے۔ غم کی اس بات کا جب اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے، تم مانگو تو صحیح، وہ تو تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ تم سوچو کوئی تو بات ہے جو تمہارا دل اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہوا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اسی لیے تو تمہارا دل صبر کرنے پر مجبور ہے۔ دیکھنا بہت جلد تمہارے لیے عطا کے دروازے کھلیں گے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، تدبیریں اللہ خود نکالتا ہے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، وسیلے اللہ خود بناتا ہے۔ ڈرو نہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم اللہ کی چاہت تک پہنچ جاؤ گے تب وہ بھی تم تک تمہاری چاہت کو پہنچا دے گا۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی۔ جب وہ کہے گا ہو جا، بے شک سب ہو جائے گا۔ تم بس حالات سے نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور ہر روز ہوتے ہیں۔ دیکھنا اس صبر کا صلہ اللہ جلد ہی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ رحمت کی روشنی پیدا کر دے گا۔ دیکھنا اس مشکل کے بعد اللہ تمہارا وقت بدلے گا۔ دیکھنا اس آزمائش کے بعد ہر خواہش پوری ہوگی۔ دیکھنا اس بے بسی کے بعد اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ دیکھنا اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تم بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے، اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے یہ آخری لمحات ہوں۔ پریشان کیوں ہوتے ہو جب تمہارے پاس اللہ ہے اور وہ کن کا مالک ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے۔ غم کی اس بات کا جب اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے، تم مانگو تو صحیح، وہ تو تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔